اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک ہے ایس ایس کا ثقافت اور پاکستان کے لوگ۔ آج کا ٹاپک یہی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے کسی بھی سبق کو آپ جب پڑھتے ہو تو اس کے حاصلات تعلم کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ حاصلات تعلم یہ اس کتاب اور اس سبق اور اس مضمون کے لیے اور ٹاپک کے لیے بہت اہم جز ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھتے ہم تو جان لیجئے کہ ہم اس سبق کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو لہٰذا ثقافت کے حاصلات تعلم، تو اس کے ویسے تو حاصلات تعلم بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے آج ہم صرف 3 پڑھیں گے۔ ان میں پہلا حاصلات تعلم، پہلا اصلو، وہ ہے ثقافت کی تعریف، جبکہ دوسرا ہے ثقافت کے اجزاء، اور تعریف میں یہ اجزاء خود بخود موجود ہے۔ اور تیسرا اصلو یا تیسرا حاصلات تعلم پاکستان کے مختلف ثقافتوں کی پہچان، آج یہ ہم پڑھیں گے۔ چلو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ثقافت کی تعریف کہ ثقافت کیا ہے۔ تو ثقافت کی تعریف ہے کسی بھی معاشرے کے طرز زندگی کو ثقافت کہا جاتا ہے، اور اس کے اجزاء بھی ادھر موجود ہے۔ اب مکمل تعارف آپ جس میں اجزاء بھی ہو کہ کسی معاشرے کے افراد کے طرز زندگی، رہن سہن، زبان، خوراک، عقیدہ، رسم و رواج کے مجموعے کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو سب سے پہلا پاکستان کا ثقافتی تنوع۔ ثقافتی تنوع سے مراد کہ پاکستان میں مختلف عقیدوں والے، مختلف زبانوں والے اور اسی طرح مختلف طرز زندگی اختیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اب جب یہ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کو ثقافتی تنوع کہا جاتا ہے۔ مثلا پاکستان کا ثقافتی تنوع کسی ایک معاشرے میں مختلف ثقافتی گروہوں کی موجودگی ثقافتی تنوع کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان علاقوں کی ثقافتی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ ہم آج پاکستان کے لوگ یعنی پاکستان کے ثقافت کے بارے میں پڑھیں گے، تو لہٰذا ان علاقوں کی ثقافتی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلا زبان۔ کسی بھی قوم کی پہچان کے لیے اصل چیز وہ زبان ہے۔ کسی بھی قوم کی پہچان کے لیے اس کے لیے اصل وہ زبان ہے۔ تو ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں بیٹا، تو پاکستان کا قومی زبان ہے اردو، اور اردو کے علاوہ بھی علاقائی زبان بولی جاتی ہے، لیکن اردو ایک ایسا زبان ہے کہ تقریباً تمام صوبوں میں سب لوگ اس کا لکھنا پڑھنا یہ پہچانتے ہیں، یعنی لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کا قومی اور سرکاری زبان وہ اردو ہے۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں مختلف علاقائی زبانیں بولی جاتی ہے، مثلا جیسا کہ پنجابی، پشتو، بلوچی، بلتی، سندھی، ہندکو، سرائیکی یہ بولی جاتی ہے۔ اب جس طرح کے پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں پشتو بولی جاتی ہے، اسی طرح سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، بلوچستان میں بلوچی بولی جاتی ہے، گویا کہ وہ ان کا اپنا علاقائی زبان ہے۔ اور اس کے علاوہ ان میں سرائیکی، اسی طرح ہندکو یہ بھی بولی جانے والی زبان ہے۔ تو لہٰذا ثقافت کا اہم جز وہ زبان ہے۔ دوسرا جز وہ لباس ہے۔ زبان کے بعد جب کسی بھی قوم یا کسی بھی علاقہ کی پہچان ہوتی ہے تو وہ ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے، لباس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کا قومی لباس وہ شلوار اور قمیص ہے، سمجھ گئے؟ بہت ساری خواتین اسلامی تعلیمات کے مطابق سر پر چادر اوڑھتی ہے اور عبایا اور حجاب بھی کرتی ہے۔ یہ تو ہمارا قومی لباس ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا صوبہ پنجاب۔ تو صوبہ پنجاب کا ثقافتی اور علاقائی لباس وہ ہے شلوار قمیص کرتے اور شیروانی، یعنی مرد حضرات
ادھر علاقائی جو ان کا ثقافت ہے تو ان میں وہ شلوار قمیص کرتے یا شیروانی کے ساتھ پگڑی بھی پہنتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ پنجابی ثقافت ہے. اور اسی طرح ان کے خواتین شلوار اور قمیص اور دوپٹہ وہ پہنتی ہے. صوبہ سندھ کا تو صوبہ سندھ میں کرتے شلوار اور شیشو والی ٹوپی یہ ان کا ثقافتی لباس ہے. اور صوبہ خیبر پختونخوا پشتونوں کا شلوار قمیص کلا اور بڑی چادر یہ ان کا مردوں کا کیا ہے؟ ثقافت ہے. اسی طرح بلوچستان کے لوگ لمبے کرتے بڑے بڑے گھیرے والے شلوار پہنتے ہیں. اسی طرح کشمیر کے جو ثقافت ہے تنگ شلوار کے ساتھ قمیص کا پہننا. تو بیٹا یہ آج کا ٹاپک تھا. اور اب آپ کے لیے جو اس لو کے اعتبار سے ہے سب سے اہم چیز وہ ہے ثقافت کی تعریف کر دی ہے پہلا. دوسرا ہے ثقافت کے اجزاء. اور اسی طرح پاکستان کا قومی زبان یہ آپ کے لیے اس لو ہے. اور اسی طرح پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ثقافتی اور علاقائی زبان لباس ان کی ثقافت اور ان کی طرز زندگی کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے. والسلام.